اسلامی سال کی ابتدا، جس کو ہم سن ہجری بھی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کی، تو پھر آپ 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر رہے، 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر نبوت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری، اور 40 سالہ زندگی پہلی تھی، تو 53 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر۔ پھر آپ کی رحلت کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال وہ خلیفہ رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر اللہ کی ذات نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا، اور دور دور تک اسلام کی سرحدیں پہنچ گئی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی حضرت عمر فاروق کی رہی، تو عمراء اور جو دیگر سلاطین تھے ان کی طرف خطوط کا سلسلہ ظاہر بات ہے کہ وہ جاری ہوا، تو اس کے اندر تاریخ کا ڈالنا ضروری تھا، اور تاریخ اسلام کے حوالے سے ڈالنی تھی۔ تو اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا اصحاب رسول کا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مہم اور ایسی کوئی بات آتی تو اصحاب رسول سے وہ ضرور مشورہ کرتے تھے، تو اور پھر اسی پہ اجماع کا انعقاد ہوتا، جس طرح کہ 3 طلاقوں پہ اجماع کا انعقاد ہوا، تراویح کی نماز پر اجماع کا انعقاد ہوا وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے اسلامی سال کے لیے انہوں نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ مشاورت کے اندر میں بات کو مختصر کروں گا، مشاورت کے اندر پہلی بات یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن سے اسلام کی تاریخ کو شروع کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح، یعنی 25 سال کی عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس سے ابتدا کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ دونوں باتوں کو یعنی مسترد کر دیا گیا۔ مسترد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی، ہر بات میں اللہ کی ایک حکمت ہوتی، اور اس حکمت کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے۔ چونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابھی اس وقت جو میلاد النبی، یعنی کتنے خرافات اور کتنے بدعات اور رسومات جو ہے نا وہ اہل اسلام ہی نے نکال لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت کی جو تاریخ ہے، اگرچہ 12 ربیع اول آپ کی رحلت کا یقینی دن ہے، اور اکثر جو محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ باہر کا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو اگر وہاں سے اسلامی سال شروع ہوتا تو پھر معلوم نہیں کہ کیا کچھ اہل اسلام کر ڈالتے، اور اسی طرح پھر نکاحوں میں، تو ان دونوں باتوں کو مسترد کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ معراج کی بات، یعنی وحی نزول، تو اس کو بھی ترک کر دیا گیا۔ پھر معراج کا واقعہ، اس کو بھی ترک کیا۔ بالآخر چونکہ اسلام کو جو عزت ملی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امن و امان اور سکون کی زندگی جو ملی، اور اسی طریقے سے اصحاب رسول کو جو سکون کی زندگی اللہ نے عطا فرمائی، اور اسلام کو جو ترقی ملی، اور احکامات شرعیہ کا جو نفاذ اور تنفیذ ہوئی، تو وہ ہجرت سے ہوئی۔ اور اسلام کا ایک اقتدار اور حاکمیت جو اللہ تبارک و تعالی کی یعنی احکامات کی بالادستی انسانیت پہ، وہ ہجرت سے ہوئی۔ تو ہجرت ہی پہ تمام صحابہ کا اتفاق ہوا کہ اسلامی سال کی ابتدا وہ ہجرت سے رکھی جائے۔ یہاں پہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ توبہ کے اندر جو لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم کا لفظ جو ہے، اس کے تحت بڑا زبردست نقطہ لکھا ہے کہ من اول یوم یعنی اسلام کی تاریخ اس دن سے ہو جس دن مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہو۔ مسجد نبوی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد قباء کا بھی ہے، وہ بھی تقوی پر اس کی بنیاد، لیکن جو تمام جمہور صحابہ کا قول ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ تو مسجد نبوی کی بنیاد جس دن رکھی وہ یکم محرم الحرام تھا، اور یکم محرم الحرام ہی سے اسلامی سال کی ابتدا ہوئی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، اسلامی سال کی ابتدا وہاں سے قرار دی گئی۔ تو اب سن ہجری، چونکہ محرم حساب دونوں طریقوں سے انسان کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے وہ قمری سال سے ہو یا وہ شمسی سال سے ہو۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب، دونوں کا ذکر قرآن نے کیا، لیکن مسلمانوں کو فرض کفایہ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام حساب کتاب، جس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات
روزہ رکھا تو وہ قمری سال سے رکھا، اور اسی طریقے سے حج کے احکام رکھے تو وہ قمری سال سے رکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ کبھی جنوری، کبھی فروری، کبھی مارچ، کبھی سردی، کبھی گرمی، مختلف موسموں میں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ قمری سال کے حساب سے ہے۔ اسی طریقے سے حج کبھی سردیوں میں ہوتا ہے، کبھی دسمبر میں آتا ہے، کبھی جون جولائی میں آتا ہے۔ تو ان کے احکامات جو ہیں اسی طریقے سے باقی عدت کے احکامات ہیں یا دیگر جتنے بھی اسلامی شرعی احکامات ہیں وہ تمام قمری مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اور یہ قمری حساب جو ہے یہ کوئی نیا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ سال مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ کے کتاب میں جب سے آسمان اور زمین اللہ نے بنائے اس وقت سے رکھا ہے۔ وہ قمری حساب ہو یا شمسی حساب ہو، وہ 12 مہینے، تو پھر اس میں 4 مہینے جو ہے نا وہ محرم کے ہیں یا حرمت والے مہینے کے ہیں، اور اس میں سے ذی القعدہ، ذوالحجہ، محرم 3 متواتر اور 1 رجب درمیان میں، تو اس بارے میں کبھی انشاءاللہ الگ سے ایک نشست ہماری ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اسلامی سال کی ابتدا ہوئی وہ ہجرت سے ہوئی، اور محرم سال کا چونکہ پہلا مہینہ ہوتا ہے اور مسجد نبوی کی بنیاد اس وقت رکھی ہے، وہاں ہی سے اسلامی سال کی ابتدا ہوئی۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد۔